اہم خبر یہ ہے اور میں ہوں شازیہ اکرم. اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے سلمان غنی, سمی ابراہیم, سعید قاضی. اسلام آباد سے ہوں گے اسلام آباد کے بیورو چیف ارشد شریف, اور کراچی سے جوائن کریں گے کراچی کے بیورو چیف ریحان ہاشمی. آج 16 جنوری ہے. آج کا دن ہماری سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے, کیونکہ آج سپریم کورٹ کا لارجر بینچ NRO کیس کی سماعت کرے گا. دیکھتے ہیں کہ عدالتی کمیشن کی جانب سے حکومت کو دیے گئے 6 آپشنز میں سے حکومت کس آپشن پر جواب دیتی ہے, حکومت کیا راستہ اختیار کرتی ہے. دوسری جانب آج قومی اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کا امکان ہے. اتحادیوں نے تو ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ مسلم لیگ نون نے اس قرارداد میں 3 ترامیم پیش کی ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ جو ترامیم پیش کی گئی ہیں ان کو منظور کیا جاتا ہے یا نہیں, اور اس کے بعد اپوزیشن کا کیا لاہ عمل ہوگا. اور تیسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج میمو اسکینڈلز کی سماعت بھی ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کا آج آغاز کرتے ہیں پاکستان کے اس روشن ستارے سے جو آج ہم میں نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں عرفہ کریم کی, جو بھلے ہی آج ہم میں نہیں ہے لیکن عرفہ کا جو نام ہے وہ ساری زندگی تا حیات پاکستانی قوم میں بلکہ پوری دنیا میں زندہ رہے گا. جو خدمات عرفہ کریم نے اور پاکستان کے لیے سر انجام دی, اس سے پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کریم کے درجات کو بلند کرے اور اس کے گھر والوں کو, اس بچی کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا کرے. سلمان غنی صاحب آپ کچھ کہیں گے اس پر؟ میرا خیال عرفہ کریم پاکستان کی نوجوان نسل کو ایک میسج دے گئی ہے کہ اپنی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پہ ہم دنیا میں بہت آگے نکل سکتے ہیں. سمی صاحب, میرا اس حوالے سے خصوصی ایک میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں, کیونکہ عرفہ کریم جب بل گیٹ سے ملنے گئیں سیاٹل واشنگٹن مائکروسافٹ کے جو چیئرمین تھے, تو میں واحد پاکستانی صحافی تھا جو عرفہ کریم کے ساتھ تھا. اچھا. تو آئی اسپوک ود ہر, دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پاکستان کو پریزنٹ کیا. بہت کانفیڈنٹ تھی, اور ان دنوں وہ جا کے اس نے پاکستان کا نام روشن کیا جب پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گرد اسٹیٹ ہے اور مختلف سوالات اٹھائے جا رہے تھے. تو وہ ایک ایز اے ینگ پاکستانی فرسٹ جو کم عمر ترین دنیا کی مائکروسافٹ انجینئر کے طور پر جب وہ سامنے آئیں, تو پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان کے نام میں بہت زیادہ ایک بے پناہ ایک پازیٹیوٹی پوری دنیا میں ایک انہوں وہ لے کے آئی تھی, اور ایک بڑا پازیٹیو میسج یہ آتا ہے. اٹس ویری سیڈ کہ وہ آج ہم میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اور جو آج اس کی برہما کے والد صاحب نے بات کی, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک بات ثابت کی ہے اور اس نے ایک میسج دے کے گئی ہے ہمیں کہ اگر اس ملک کے بچوں کو وہ انوائرمنٹ ملے, وہ سہولتیں ملیں, تو وہ دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکتے. ہم تلف کرتے رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل. ہم ان بچوں کو موقع ہی نہیں دیتے, اور اس ملک کے 70-80% بچوں کو یہ موقع نہیں ملتا. اگر ملے تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, یہ ہے عرفہ کا پیغام. پاکستان کی نسل کے لیے, پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے مشعل راہ, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ اسی طرح سے پاکستان کا نام اور پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کرتا رہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سلمان غنی صاحب, لاہور سے کیا خبریں ہیں؟ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ آج اہم خبریں تو اسلام آباد میں ہیں, لیکن جو ڈیموکریسی کے حوالے سے ریزولیشن قومی اسمبلی میں پیش ہو رہی ہے, اس حوالے سے اپوزیشن نے اپنی 3 ترامیم پیش کی تھی, اور چونکہ ان ترامیم میں نہیں سمجھتا کہ اسے حکومت ریزولیشن کا حصہ بنائے, تو اپوزیشن نے اس میں احتجاج کا فیصلہ کیا ہے. دوسری بات, ایک دہشت گردی کا رجحان جو ہے یہ حکومت کے لیے نیا امتحان بن کے سامنے آ رہا ہے. ایک ٹھہراؤ تھا فرقہ بندی کی آگ کے حوالے سے, لیکن یہ معاملہ پھر آگے بگڑتا نظر آ رہا ہے, اور اس حوالے سے حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ جی ہم نے ممکنہ سیکورٹی اقدامات کیے ہیں. میرا خیال ہے ممکنہ سیکورٹی اقدامات جو وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں. یہ ہر ایسے واقعے کے بعد کہا جاتا ہے. اور جو بات گرینڈ الائز کہ جی پاکستان کے اندر نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے جو اپوزیشن نے سرگرمیاں شروع کی ہیں, کچھ اور سیاسی رہنماؤں نے بھی ان کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. سمی ابراہیم صاحب, افغان مفاہمتی عمل جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہونے جا رہا ہے, اور جیسا ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس عمل سے باہر کر دیا گیا. اب مارک گراسمن کابل پہنچ رہے ہیں, لیکن ان کے شیڈول میں پاکستان شامل نہیں ہے. وہ UAE جائیں گے, قطر جائیں گے, سعودی عرب جائیں گے,
انقرہ جائیں گے لیکن پاکستان نہیں آئیں گے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغان حکومت سے رابطہ کیا ہے تعلقات بحال کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ جو مذاکرات ختم ہو گئے تھے برہان الدین ربانی کی موت کے بعد, ان کو شروع کرنے کے لیے. اور سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جلد کابل کا دورہ کریں گے, جہاں وہ کوشش کریں گے کہ اگر امریکہ نے تو ہمیں نکال دیا ہے, کم از کم ہمارا جو نیبر افغانستان ہے وہی ہمیں اس میں شامل کریں. لیکن دوسری ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یورپ میں ہے. یونان مکمل طور پر یہ اب بات سامنے آ گئی ہے کہ وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ وہاں پر IMF, یورپین سینٹرل بینک اور یورپین یونین سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کس طریقے سے اس ڈیفالٹ کو, اس دیوالیہ پن کو ذرا کنٹرول کیا جائے, کیونکہ اس کے یورپ پر بڑے اثرات ہوں گے. ہم اس پر بات کریں گے کہ پاکستانی معیشت پر اگر یونان دیوالیہ ہوتا ہے اور یورپ میں مزید بدحالی آتی ہے تو پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے. اور ایک آخری چیز, ابھی آپ نے میمو اسکینڈل کا ذکر کیا تھا, اس میں بلیک بیری کمپنی کا یہ جواب سامنے آ گیا جو انہوں نے تحقیقاتی کمیشن کو دیا ہے کہ ہم پرائیویسی کی وجہ سے جو بلیک بیری ڈیٹا ہے وہ آپ کو لیکن انہوں نے ساتھ کے جو کنسرن جو بندہ ہے اس کو ہم یہ ڈیٹا فراہم کر سکتے ہیں. جی, ان صارف کو دے سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ریکویسٹ کمیشن کی جانب سے گئی تھی اور حسین حقانی صاحب نے یہ اجازت نہیں دی کہ ڈیٹا ریلیز کیا جائے, تو اس لیے کمیشن نے کہا وی آر سوری. چلیں پہلی رکاوٹ تو ڈل گئی اس سارے کیس میں. سعید قاضی صاحب, میں شازیہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ایرا کی کچھ فگرز آئے ہیں. یہ جو ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن باڈی تھی ہماری, اس نے پچھلے سال 30 ارب روپے مانگے تھے اور 2 ارب روپے ان کو ملے. اس دفعہ انہوں نے 50 ارب کا مطالبہ کیا اور کہا گیا تھا دسمبر تک انہیں 10 بلین روپیز ملیں گے. ملے ہیں 1.3 بلین. یعنی ابھی تک جو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے چند دن پہلے بات کی تھی, سندھ کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی تک جو وہ ہم نے پوری رپورٹس یہاں چلائی تھی 70% غربت ہے. یہ جو آج سے 7 سال پہلے زلزلے کا شکار ہوئے, یہ بے سر و سامان بیٹھے ہیں. باقی جو فیصلے ہیں آ رہے ہیں وہ تو آتے بھی رہیں گے اور جاتے بھی رہیں گے. الیکشن آج ہو رہا ہے, اکتوبر میں ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, مگر ایک بات طے ہے کہ ہم اپنے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے. اور میری دوسری بھی خبر اہم ہے اور وہ اکنامک مس مینجمنٹ کے حوالے سے ہے. ایک ہی ملک ہے, ایک ہی وطن ہے, لیکن سیالکوٹ میں انفلیشن افراط زر یعنی مہنگائی 5.9% ہے, جبکہ یہی جو سندھ ہے, سندھ کارڈ میں پہلے ہم بڑی بات کرتے رہتے ہیں, وہاں 16% مہنگائی ہے. تو یہ کیا مس مینجمنٹ ہے, یہ کیا نظام ہے اور کیا پریورٹیز ہیں اس حکومت کی. تو یہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ نیچے کیا صورتحال ہے اور اوپر کیا میدان سجا ہوا ہے. چلیں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اسلام آباد سے ارشد, آج تو بڑی گرما گرم خبریں ہوں گی اسلام آباد سے, کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں؟ شازیہ, اسلام آباد میں کافی سردی ہے, مری میں برف باری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, سردی میں کافی اضافہ ہوا ہے اسلام آباد میں. سیاسی موسم بتائیں. جہاں تک خبروں کا آپ نے ذکر کیا, اس میں سپریم کورٹ میں آج 6 آپشنز ہیں. اس کے حوالے سے اٹارنی جنرل وہاں پہ پیش ہوں گے, حکومت کا موقف بتائیں گے, مزید ٹائم کی مہلت مانگیں گے. اور سپریم کورٹ زیادہ تر خیال یہی ہے کہ مزید مہلت دے گی حکومت کو. جو بھی اس پہ آگے ڈسکشن چلے گی وہ کچھ دیر میں خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میمو گیٹ کمیشن ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کافی بڑھا دی گئی ہے. اور کل رات سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا احاطہ جو ہے اس کے ارد گرد کافی ساری دکانیں بند کروائی گئیں, ایڈیشنل سیکیورٹی وہاں پہ پوسٹ کی گئی. اور افواہیں یہ ہیں کہ منصور اجاز اگر پاکستان لینڈ کرتے ہیں تو انہیں آن ارائیول ویزا دے کے یہاں لایا جائے, لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی اطلاعات آئی نہیں ہے کہ منصور اجاز یہاں پہ ہیں. بریگیڈیئر امتیاز وہاں پہ آج پیش ہوں گے, جاوید اشرف قاضی پیش ہوں گے. اس کے علاوہ دوپہر کو وزیر اعظم صاحب ایک لنچ کا اہتمام کیا اپنی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ, اور اس کے بعد شام کو قومی اسمبلی میں ریزولوشن پیش ہوگی جس میں کہ جمہوریت اور آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی گئی ہے. صحیح, چلیں اس پر آگے چل کے بات کریں گے کہ کیا ہونے والا ہے آج اسلام آباد میں سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے. کراچی سے ریحان ہاشمی, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی شازیہ, کراچی میں ایک بہت بڑا گھناؤنا کاروبار جاری ہے. اس میں گٹکے کی تیاری اور اس کی فروخت کے بارے میں آپ کو آج بتائیں گے. اس کے بعد ایک ہنڈی کا کاروبار جو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کو روک تھام کے لیے ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور تیسری خبر کے بارے میں بتائیں گے, آج سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں اہم قراردادیں پیش کی جائیں گی. جی صحیح, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر, جس میں دیکھتے ہیں کہ آج ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ آج NRO کیس کی سماعت کرے گا. سلمان غنی صاحب, 6 آپشنز دیے گئے ہیں, آپ کے خیال میں حکومت کس آپشن پر عمل کرنا حکومت کے لیے فائدہ مند رہے گا؟ دیکھیں شازیہ, گورنمنٹ اپنا لائحہ عمل واضح کر چکی ہے اور انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ ان 6 آپشن میں سے کسی ایک پہ. NRO کے حوالے سے ان کی ریزرویشن بڑی کھلی ہے کہ وہ عدالتی فیصلے ماننے کے لیے تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اب وہی فیصلہ کرنا چاہیے جس پہ عمل درآمد ہو, چونکہ عدالت کی اپنی ایک عزت و تکریم کا بھی مسئلہ ہے
اور خاص طور پہ جو پریشر حکومت پہ آیا ہے پولیٹیکل فورسز کی طرف سے، خود وکلا برادری کی طرف سے، NRO کے فیصلے پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے اندر اچھی شروعات نہیں ہوں گی۔ ارشد کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید مہلت دے دی جائے سپریم کورٹ کی۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ وہی ہوتا ہے جس پہ عمل درآمد ہو، اور فیصلے پہ عمل درآمد آئین پاکستان کے آرٹیکل 190 کے تحت پاکستان کے اداروں نے کرنا ہے، اور ابھی تک حکومت اس حوالے سے ریلیکٹنٹ ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ کیا حکومت کیا کرتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے شازیہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، حکومت کے اتحادیوں نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ سوئس جو معاملہ ہے اس میں اگر خط لکھ دیا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک میسج جائے گا پاکستان کے عوام کو بھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابندی کی جا رہی ہے۔ اور ایک ہم نے جو ڈیولپمنٹ دیکھی 2 دن قبل ویکینڈ پہ کہ نیب نے بڑی بڑی گرفتاریاں کی، اور جن لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کی تقرریوں کو کالعدم قرار دیا گیا اور نیب نے انکوائری نہیں کی تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اب آمادہ نظر آ رہی ہے اپنے الائز کے پریشر کی وجہ سے، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی ایک بڑا اس میں اہم اپنا وہ ایک فیصلہ کیا 5 ممبر بینچ نے، تو اب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت غالباً سوئس حکام کو بھی خط لکھنے پر دیکھا جائے تو اتحادیوں کا مشورہ تو اچھا ہی ہے۔ ہاں، اور اس سے اگر سپریم کورٹ کی عزت بحال ہو اور یہ اتھارٹی جو کانسٹیٹیوشن نے ان کو دی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پورے پاکستان کے لیے ایک اچھا میسج جائے گا، کیونکہ جو آج قرارداد آ رہی ہے قومی اسمبلی میں وہ بھی یہی ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، تو اس میں ایگزیکٹو کو بھی اپنی حدود میں رہنا ہوگا اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ماننا ہوگا۔ اور ہماری اطلاعات یہی ہے کہ جو تمام اتحادی ہیں وہ اس میں ووٹ دے رہے ہیں۔ لیکن جو محاذر ہے کہ غلط فہمی ہے اداروں کے درمیان، یہ بہت حد تک کم ہوگی۔ یہ غلط فہمی نہیں ہے شازیہ، یہ ایک بنیادی طور پر ایک ڈفرینس آف اوپینین آیا ہے، اور اس کو کیونکہ ڈیموکریسی ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو ہائپ دے کے اس انداز سے نہیں دیکھا جیسے کوئی مہذب سوسائٹیز دیکھتی ہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ ایک آئین نے اس کو یہ تحفظ دیا ہے، ان کے تمام فیصلے دوسرے تمام ادارے ماننے کے پابند ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آگے چل کر کچھ مفاہمت کا راستہ ہی نظر آ رہا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک جو انٹرنیشنلی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو ڈیموکریٹک یا جنہیں ہم ڈیموکریسی سمجھتے یا کہتے ہیں، وہ بھی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اکتوبر میں ہوں یا مارچ میں ہوں، کیونکہ کوئی وایا میڈیا انہوں نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ بات خاص طور پہ آج گارجین نے بھی رپورٹ کی ہے کہ جی یہ بات جو حکومت کے اتحادی ہیں، الائز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب اس پہ بات ہوگی، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ سینٹ میں اپنا ایک جو اپر ہینڈ ہے وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے اور مارچ کے بعد الیکشن کرانا چاہتی ہے، لیکن پھر 2013 بھی ایک الیکشن ایئر ہے۔ تو یہ اب یہ ہے کہ جتنے بھی ایک فیکشنز ہیں اسٹیٹ کے جو آپس میں ٹکراؤ تو تھا ہی، ہمیں نظر ہی آ رہا تھا، اب انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ بےمانی ہے اور کوئی بھی آگے بہت آگے جا کے کوئی فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیل سکتا، تو ظاہر ہے درمیانی کوئی رستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اتحادی مشورے دے رہے ہیں۔ ارشد، یہ جو سوئس حکام کو خط لکھنے کا اتحادیوں نے مشورہ دیا ہے حکومت کو، حکومت اس پر غور کر رہی ہے؟ شازیہ، حکومت تو ہر چیز پہ ہی غور کر رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں پہ غور ہو رہا ہوتا ہے، جس میں سے کہ اس مشورے پہ بھی غور ہے، لیکن اس خط کو اگر لکھ دیا بھی جائے تو سوائے کچھ لوگوں کی انا کے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جنیوا کنونشنز کے تحت بھی پاکستان کے صدر کے خلاف سوئس اتھارٹیز کوئی ایکشن نہیں لے سکتی، اور یہ بات انٹرنیشنل لاء میں بھی ہے، سوئس حکام بھی کہہ چکے ہیں، سوئس اٹارنی جنرل بھی یہ بات کہہ چکے ہیں۔ تو جہاں تک لیٹر لکھنے کا تعلق ہے، یہ صرف کچھ چند لوگوں کی، تو پھر اگر اتنی حکومت پاکستان کو ارشد شیورٹی ہے کہ استثناء حاصل ہے، تو پھر اتنا زیادہ ڈیلے کیوں کیا گیا؟ پہلے لکھ دیا جاتا۔ شازیہ، سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ایسا کام کہا جائے جو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ شاید آگے چل کے آپ کو نقصان دے گا یا اس میں کچھ قانونی کباہت ہیں، تو کیا آپ کوئی ایسا کام کریں گی جو کہ آئین پاکستان آپ کو ایک کلیئر استثناء دیتا ہے، انٹرنیشنل لاء آپ کو استثناء دیتا ہے، جنیوا کنونشنز آپ کو استثناء دیتے ہیں، کہ آپ وہ غلط کام کرنا چاہیں گی تاکہ کل کو آپ سے یہی سوال کیا جائے کہ آپ نے کسی کے کہنے پہ غلط کام کیوں کیا؟ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کو کوئی آرڈر دیتی ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے بہت سارے پروسیسز ہیں، اور اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں، جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ حکومت کا موقف بار بار سپریم کورٹ کے سامنے رکھتے رہے ہیں، مختلف وکلا بھی اس حکومت کا موقف سامنے رکھتے رہے ہیں۔ اور جہاں تک نیب کیسز کا تعلق ہے، چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایڈمرل فصیح بخاری نے سیٹرڈے کو کچھ صحافیوں کو بلایا تھا، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، انہوں نے بتایا کہ 155 کیسز ہیں جو NRO کے بعد ریوائیو کیے گئے ہیں، کچھ انہوں نے چھاپے بھی مارے ہیں، کچھ اریسٹ بھی کر رہے ہیں،
اور یہ وہی ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے جو ہم لوگ بحیثیت قوم کرتے ہیں. عرفہ کریم کا آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا, اتنی ٹیلنٹڈ ایک بچی تھی, لیکن جب وہ بیمار تھی تو بحیثیت قوم ہم نے کیا کیا. آج تو ہم سارے بیٹھ کے یہاں پہ آنسو بہا رہے ہیں, اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اس عرفہ کریم کے کیس کو دیکھ لیں, آج بہت بڑے بڑے اشتہارات بھی چھپے ہیں, چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے بھی اشتہارات چھپے ہیں کہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا ان کے نام پہ کر دیں گے. لیکن جب وہ زندہ تھی اس وقت ہم نے کیا کیا, کس قسم کی ہیلتھ فیسلٹیز ہم نے دی. آج سے یہ افسوس ہے, بہت بڑا سانحہ ہے, جس فیملی پہ یہ گزرتا ہے اس کا درد انہی کو محسوس ہو سکتا ہے, لیکن بحیثیت قوم ہمیں بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے. یہ میں ان کی بات پہ ایڈ کرنا ہم لوگ سب بیٹھ کے یہاں پہ جمہوریت کو گالیاں تو نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی جمہوریت. لیٹ می کمپلیٹ مائی تھنگ شازیہ. ہم لوگ یہاں پہ آج بھی بیٹھ کے سارے روز, آپ نے آج میرے خیال 2-3 ہفتے میں اگر آپ پروگرام نکالیں کوئی 70% پروگرام میں سلمان غنی صاحب کہہ سکتے ہیں حکمرانوں کی عیاشیاں اسپیسیفکس پہ آج تک نہیں گئے. مجھے نہیں پتا کہ کن عیاشیوں کی بات کریں یا اسپیسیفکس اگر بتا دیں. اس کا جواب ہم سلمان غنی صاحب ہم لوگ یہاں پہ آنسو بہائیں گے. چلیں آپ کے اسی سوال کا جواب ہم سلمان غنی صاحب سے بھی لیں گے. سعید قاضی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سعید قاضی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی سن بھی رہا تھا عرفہ کے والد محترم جو ٹی وی پہ آئے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ واقعہ سامنے آیا ہے تو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے وہ ان کے لیے موجود تھا. مگر میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں, جو بات اسلام آباد سے ہم نے سنی, ہم جمہوریت پہ اٹیک نہیں کرتے, ہم اس بات پہ اٹیک کرتے ہیں کہ اس ملک میں 83% لوگ نان سائنٹیفک میڈیسن لینے پہ مر رہے ہیں, تلف ہو رہے ہیں. 1130 بچے یونیسیف کے مطابق روزانہ مر جاتے ہیں اس ملک میں. اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں, مجھے عجیب فیڈ بیک آیا پروگرام کا. اگلے دن میں نے ایک اشارہ دیا کہ آرٹیکل 3 اور 37 کے تحت یہ روٹی کپڑا مکان دینا ریاست کی ذمہ داری ہے, تو اس کو نکال دیں. آپ سنیے مجھے کیا فیڈ بیک آیا. وہ کہتے ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں آپ نکال دیں, آپ کہیں کہ اس کا الٹ کر دیں, کیونکہ آپ یہ تینوں چیزیں چھین رہے ہیں ہم سے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم جمہوریت کو جو ہے یہاں لانا چاہتے ہیں, مگر جمہوریت یہ جو ہو رہا ہے کم از کم اس کا نام تو بدلیں. جمہوریت کی بالادستی کے لیے جمہوریت میں اگر جمہور نہیں ہے تو پھر میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو سب سے مظلوم تو اس ملک کے بچے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اسکول کتنے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں, کیا جو ریاست کے اپنے سٹیٹڈ فرض ہے وہ پورے کریں یا نہیں کریں. مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ کون جیت رہا ہے اس ریاستی لڑائی. جب تک یہ الزام تراشیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. جمہوریت کی بات کر رہے تھے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے آج قرارداد پر ووٹنگ بھی ہوگی جو قومی اسمبلی میں پیش کی جائے. مسلم لیگ نون نے کوئی 3 ترامیم دی ہیں, وہ سب سے پہلے یہ بتائیں 3 ترامیم ہیں کیا؟ شاید ایک تو انہوں نے جو عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد, اور دوسرا جو انتظامی فیصلوں میں ان کا کہنا ہے کہ جی آئین اور قانون کو بروئے کار لایا جائے, اور تیسری شق ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ, خصوصاً مہنگائی, بے روزگاری کا سدباب. میرا خیال یہ تینوں شقیں ایسی ہیں جس سے وہ جو نہ کرنے والی بات ہے, تو لہٰذا جب ریزولوشن کا یہ حصہ نہیں بنے گی تو پھر وہاں پر کیا کیفیت آ رہی ہوگی. اس کا مطلب جو ڈیموکریسی کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشن جس طرح آنی تھی اتحادیوں کے پریشر کی وجہ سے اب وہ ویسے نہیں آ رہی. جمہوریت سے تو کمٹمنٹ سب کی ہے, جمہوریت کی مخالفت تو کوئی نہیں کرتا, لیکن بات جمہور کی حالت اظہار کی ہے کہ جمہوریت تو چل رہی ہے جیسی تیسی چل رہی ہے, لیکن جمہور کی جو حالت اظہار ہے وہ کسی سے ڈھکی چکی ہے. تو سب جو 3 ترامیم مسلم لیگ نون نے دیے, میرا نہیں خیال, شاید آپ اتفاق کریں کہ یہ ایسی ترامیم ہے جن کو رد کرے حکومت. دیکھیں گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کوئی ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کر سکے. اب جو ایڈوائزری کمیٹی ہے آج جو انہوں نے ترامیم دی ہیں اس میں وہ بات ہوگی, تو مسلم لیگ نون کے نمائندے اور اتحادیوں کے نمائندے بیٹھ کے آپس میں اس میں بات کریں گے, اور جو ہو سکتا ہے کہ آپس میں کسی بات پر اتفاق بھی ہو جائے. بنیادی مقصد تھا حکومت کا کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نون جو بڑی جماعت ہے اس کو ڈائلاگ میں کیا جائے, اس کے ساتھ شروع کیا جائے. اچھا, اس میں اور بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مثلا وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے جو پہلے بیان آیا اس میں یہ تھا کہ وزیر اعظم معافی مانگے کہ انہوں نے فوج اور ISI کے بارے میں یہ بات کہی ہے. پھر اس پہ پریشر پڑا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کی سپریمیسی نہیں, پارلیمنٹ کو مانیں گے, ڈکٹیشن نہیں مانیں گے, تو یہ آپ کیسے کر رہے ہیں. انہوں نے وضاحت کی, اس کی انہوں نے پھر وضاحت کی کہ بھائی وہ بیان جو ہے ہم نے تو یہ کہا تھا کہ وہ قوم سے معافی مانگے. تو یہ سیاست ہے, جیسے قاضی صاحب نے بڑا صحیح فرمایا, اس وقت جو سیاست ہے نا وہ فوکس صرف اس بات پہ ہے کہ کسی طریقے سے نظام کو بچایا جائے, لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس نظام کے اندر جو
18 کروڑ عوام ہے ان کے لیے کیا بندوبست کیا جائے. تو یہ غالباً ایک بڑا ڈائلیما ہے ہمارا, لیکن یہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ بھی چلتی جا رہی ہے. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے, ترمیم آ گئی, وہ روز ہم انالیسس کرتے ہیں اور لفظوں کا ڈھیر کنستر بھر کے لوگوں کی دہلیز پہ ہم انڈیل آتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست کا مطلب کیا ہے, یہ پیغمبروں کا پیشہ کہا جاتا ہے. یہ اس کو برا بھلا کہنا اس لیے کہ یہ آج کے لوگ ایسے ہیں, یہ میں نہیں سمجھتا اصولی طور پر جائز ہے. لیکن جب آپ تاریخ کو 1 انچ آگے نہیں بڑھا سکتے, سماج کو 1 سینٹی میٹر ترقی نہیں دے سکتے, پھر آپ میمو پہ لڑیں گے, پھر آپ 6ویں ترمیم پہ لڑیں گے, پھر آپ 8ویں. لہٰذا ایک تمام ایسا شور ہوگا اور میڈیا میں بھی وہ چل رہا ہوگا کہ جس کا پریکٹیکلی کچھ لینا دے, اور پھر یہ کہیں گے نہیں یہ ذرا اسٹرینگتھن ہو جائیں, یہ ذرا جمہوریت جو ہے وہ ذرا روٹ لے لے. اور وہ لارڈ کینز نے کہا تھا ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ. 62 برسوں سے ہم یہ سن رہے ہیں, حالانکہ جن ملکوں نے ٹرن اراؤنڈ کرنا تھا 4-5 سالوں میں کیا ہے. چونکہ یہ کچھ اور نہیں کر سکتے لہذا یہی کریں گے, اور اسی لیے کچھ نہ کرنے کی وجہ سے قراردادیں لے آتے ہیں. ارشد, مسلم لیگ نون نے جو 3 ترامیم دی ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, کیونکہ اس دن وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں تقریر سے لگا تھا کہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے, اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے. اگر ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے تو میرے خیال میں آج کی جو 3 ترامیم ہے یہ حکومت کے لیے منظور کیا جانا ضروری ہے. جی شازیہ, جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز کی جو گورنمنٹ ریزولوشن میں بھی بات ہے جو ANP نے موو کی تھی, اس میں بھی ٹرائیکاٹمی آف پاورز میں یہ پرنسپل ریکگنائز کیا جاتا ہے. لیکن اس میں جو بیسک چیز ہے, جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حکومتی ریزولوشن میں جو ANP اور اتحادی پارٹیاں موو کر رہی ہیں, وہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے حوالے سے, کہ پارلیمنٹ وہ واحد ادارہ ہے جو 18 کروڑ پاکستان میں اس وقت عوام ہیں ان کی نمائندگی کر رہا ہے, اور قانون سازی کا حق بھی اسی ادارے کو ہم لوگوں نے دیا ہوا ہے, آپ نے اور میں نے ان کو دیا ہوا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ بحیثیت صحافی ہماری بہت ساری ذمہ داریاں, اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو حقائق بتائیں. ہمارے بھائی قاضی سعید صاحب نے ہیلتھ فیسلٹیز کا ذکر کیا, ہم اپنی عوام کو یہ تو نہیں بتاتے کہ یہ ہیلتھ فیسلٹیز دینا ذمہ داری کس کی ہے. تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے, جس میں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ شعبہ جو ہے صوبوں کے پاس چلا گیا ہے, اور صوبائی حکومتیں ہماری ہیلتھ فیسلٹیز دینے کے لیے کیا کر رہی ہیں, کس طرح کی فیسلٹیز ہیں, اس پہ ہم لوگ بہت کم بات کرتے ہیں. ہم لوگ نے صرف ایک ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ اچھا جی کیونکہ زرداری صاحب کی ہمیں شکل پسند نہیں ہے, گیلانی صاحب کی شکل پسند نہیں ہے, تو ساری چیزیں اٹھا کے نا فیڈرل وفاقی حکومت کے کھاتے میں آپ ڈال دیں. ہم یہ کوشچن نہیں کرتے کہ ڈفرنٹ لیولز پہ. ریحان کی بات سن لیں, ریحان بڑی دیر کے بعد بول رہے ہیں. جی ریحان. جی شازیہ, ارشد شیخ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صوبائی حکومتیں ہیلتھ کے لیے کریں گے, لیکن میں آپ کو واقعہ بتاؤں 2 روز قبل کراچی میں ایک وینٹیلیٹر نہ ملنے پر ایک 6 ماہ کا بچہ وہ جہاں باک ہو گیا. ان والدین سے پوچھیں کہ جو حکومتیں اور میمو اور عدالتوں کی باتیں وہ کس طرح سنیں گے. وہ ان کا یہ کہنا تھا جی ہمارا تو بچہ چلا گیا, اس ملک میں صحت کی سہولتیں اس طرح ہیں کہ اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا. جیسے ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وینٹ کی کمی ہے پاکستان میں, کراچی میں بھی وہی ہوا, وہ دھکے کھاتے رہے جی وینٹ چاہیے, بچے کی زندگی کا سوال, لیکن اس کو بالآخر نہیں ملا اور بچہ جہاں باک ہو گیا. تو اس واقعے کے بعد وہاں کی انتظامیہ کوئی حرکت میں آئی, وہاں کا جو ہسپتال کا عملہ ہے وہ حرکت میں آیا؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا, یہ 2 دن کا پہلے واقعہ تھا, یہ رپورٹ بھی ہوا میڈیا میں, لیکن کچھ نہیں ہوا, صرف بیانات دیے جاتے ہیں, افسوس کر لیا جاتا ہے. لیکن جس کی جو لخت جگر تھا وہ تو چلا گیا, وہ دھکے کھاتی رہے, لیکن وہ کہتی رہے کہ وینٹ دیا جائے. انہوں نے کہا جی سرکاری اسپتال میں تو نہیں ہے, پرائیویٹ میں جائیں. انہوں نے کہا پرائیویٹ میں بھی نہیں ہے. تو یہ حال ہے جس ملک کے لیے, اب جیسے عارفہ کریم کی باتیں ہو رہی تھیں, ایئر ایمبولینس تو آ سکتی ہے اہم شخصیات کے لیے, تو کیا پاکستانی بچے جو اتنے ذہین تھے ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ صحیح, بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا کہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ارشد صاحب نے جو یہ بات درست ہے کہ جی پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں, جب لوگوں نے ایک نمائندہ پارلیمنٹ پاکستان میں وجود میں آئی, ایک منتخب حکومت وجود میں آئی, اسی پارلیمنٹ نے بہت ساری ریزولوشن بھی پاس کی تھی. کیا ان ریزولوشن پہ آج تک حکومت نے عمل درآمد کیا ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ نے قوم کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے, جو پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہے اس کا. آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ جی نمائندہ پارلیمنٹ ہے, اور پرائم منسٹر صاحب اس پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے مفادات کے لیے اور قومی مفادات کے لیے بروئے کار لائیں. اگر اس دیکھیں ماضی میں ہم جنرل پرویز مشرف کی پارلیمنٹ کے حوالے سے کہتے رہے کہ یہ ربڑ سٹمپ پارلیمنٹ ہے, لیکن خود ایسی ریزولوشنز موجود ہیں کہ اگر ان ریزولوشن پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ دہشت گردی کی جنگ اس سے بہت پہلے ختم ہو چکی, اور پاکستان کو جتنا نقصان اس دہشت گردی کی جنگ نے دیا ہے شاید وہ نہ ہوتا. چلے اسی حوالے سے مذاکرات میں ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے. آپ نے خبر بتائی تھی کہ افغان حکام سے مذاکرات میں امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس میں شامل نہ کیا جائے, دہشت گردی کی جنگ کی انہوں نے بات کی. ہاں یہ تو بالکل ہم کہتے چلے آ رہے ہیں اس کو, اور اب مفاہمتی جو عمل ہے وہ باقاعدہ اپنی ایک شیپ لینے جا رہا ہے, اور کابل آنے والے ہیں مارک گراسمن جو امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں,
پاکستان ان کے جو آئٹنری ہے اس میں شامل نہیں ہے، جس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ پاکستان آئسولیٹ ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا پاکستان بھی اپنی آئسولیشن ختم کرنا چاہتا ہے. بون کانفرنس میں شریک نہ ہو کر، نیٹو سپلائز کو روک کر ہم اس وقت بظاہر ایک آئسولیشن میں ہیں. اس کے لیے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جلد کابل جانے والے ہیں. اس کے علاوہ اس مہینے کے اینڈ میں وہ ڈیووس بھی جائیں گے سوئٹزرلینڈ میں، جہاں پر ایک ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگز ہو رہی ہیں. وہ کچھ لیڈروں سے ملیں گے، پھر قطر بھی جانے والے ہیں، وہاں سے وہ جا کر ملیں گے. بنیادی مقصد پاکستان کا اس وقت یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو مفاہمتی عمل ہے اس میں ہم شامل ہوں، اور اسی لیے حامد کرزئی صاحب سے افغان حکومت سے خصوصی بات کی جا رہی ہے. اور جو اس حوالے سے ہمیں سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو افغانستان کے سفیر ہیں اسلام آباد میں، ان کے ساتھ پاکستانی زیادہ مسلسل رابطے میں ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہو. ذہن میں یہی ہے کہ امریکہ کیوں کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ان مذاکرات میں شامل نہ کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ فرنٹ لائن کنٹری ہے نا پاکستان، ان کی جنگ کا فرنٹ لائن کنٹری پاکستان تھا. پاکستان سے توقعات بہت زیادہ تھی، پاکستان کو وسائل نہیں دیے گئے، پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کی گئی. میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی اس میں بات بیچ میں رہ گئی. جی سوری، آپ مکمل کر چکے ہیں؟ نہیں، آپ اصل میں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا تناؤ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا یہ ایک موقف تھا کہ جو مختلف افغان گروپس ہیں، طالبان گروپس ہیں، جب آپ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی ڈسکریمنیشن کے بغیر سب سے بات آپ کریں. اور کیونکہ آپ نے چلے جانا ہے یہاں سے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، تو جو ریئلٹی ہے ہماری، آپ ان مذاکرات میں اور آنے والے مستقبل میں انڈیا کو افغانستان میں مسلط نہ کریں. کیونکہ اگر انڈیا کا انفلوئنس پاکستان میں بڑھتا ہے، افغانستان میں بڑھتا ہے، تو پاکستانی جو ہیں وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. کیونکہ انڈیا نے جو بلوچستان کے اندر بہت زیادہ جو انسرجنسی ہے اس میں انٹرفیئرنس ہے بہت زیادہ، تو یہ پاکستان کے خدشات تھے. لیکن امریکہ نے پاکستان کے ان خدشات کا بالکل بھی کوئی ازالہ نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس انڈیا کو وہ لیا ہے افغانستان میں، وہاں ان کو تمام کنسٹرکشن کے ٹھیکے دے دیے ہیں، ان کے قونصلیٹ بڑھ گئے ہیں. اور یہ تو ایسی صورتحال میں امریکہ کیسے امید دو کرتا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ باتیں یہاں تعلقات آپ اچھے کے ہوں سامنے گے؟ رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایک صاحب ہیں گیری برنسٹن، جو کہ CIA کے اسامہ یونٹ کے چیف رہے ہیں، میں دو آپ کو فگر بتاؤں. انہوں نے فرمایا کہ 2001 میں اسامہ کو بھگوانے میں جو خود جو ٹورا بورا سے وہ شامل تھے امریکن ہائی ٹاپ آفیشل. ایک تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر کولن پاولز کا جو ہیڈ آف چیف آف سٹاف ہے، اس نے ایک بڑی اچھی ریپیٹ کر دیں. میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ تورا بورا سے بھگانے کے لیے امریکن ٹاپ آفیشلز انوالو تھے. جا بریکر ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ نقل کیا اور یہ ایک اہم پوسٹ پہ بیٹھے رہے ہیں. ایک اور صاحب ہیں جو کولن پاولز کے چیف آف سٹاف تھے، ان کا نام ہے کرنل لارنس ولکرسن. وہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ بات مجھے نہیں کہی، MSNBC جو ان کا چینل ہے اس کو کہی، کہ اس کو پکڑنا، اسامہ کو پکڑنا ایشو نہیں تھا، کیونکہ بش کی پالیسی یہ تھی کہ اگر اس کو ہم نے پکڑ لیا تو جو ہم پولیٹیکل لیوریج لے رہے ہیں وہ جاتا رہے گا. اور سب سے اہم بات، یہ بات باب وڈورڈ نے اپنی کتاب میں کوٹ کی ہے، اور یہ جو بائیڈن اور اس کا اوباما کا آپس میں مکالمہ ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان کی جنگ ہماری بنیادی وجہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی وجہ پاکستان کے نیوکس ہیں. یہ لکھی ہوئی ہے کتاب، یہ نکلوا لیں، میں اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دوں گا آپ کو. اور اس پہ جو بائیڈن کی اس بات پہ اوباما کہتا ہے کہ ہاں یہ آپ بات ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس کو سیکرٹ رکھو، کیونکہ افغانستان کی جنگ پاکستان کو ڈی فرینک ان their own right، پاکستان آرمی کو ڈی فرینک کرنے کا، یہ ساری لڑائی اسی کھیل میں ہو رہی ہے. بس میں تھوڑا سا اس کو تناظر میں رکھنا چاہتا تھا. یہ انہوں نے قائد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور یہ ان ساری باتوں کی جو تفصیلات ہیں وہ یوسف نظر صاحب کی ایک نئی کتاب آئی ہے، بلکنائزیشن اینڈ پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان. اس میں بڑی وضاحت سے یہ تمام چیزیں اس میں وہ درج کی گئی ہیں. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کہ امریکہ کا جو مفاد ہے یہاں پر، وہ بنیادی طور پر ان کے اپنے جو فیوچر گولز ہیں وہ اس کی تحفظ کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے نہیں آئے. اور یہ ہمارے پالیسی میکرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک اس ضمن میں یہ بات کہوں گا کہ آج ان دنوں جو چائنا کے پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اس کے بعد وہ UAE جائیں گے، اس کے بعد وہ قطر بھی جائیں گے. اور بنیادی طور پر وہ جو ایران کے ساتھ جو اس وقت تناؤ ہے تیل کی وجہ سے، اس سے ان کے دورے سے پہلے جو امریکہ کے سیکریٹری ہیں خزانہ ٹیموتھی گائتنر، انہوں نے بیجنگ کا دورہ کیا اور انہوں نے چائنا سے یہ کہا کہ آپ ایران سے تیل لینا بند کریں، دوسرے عرب آپ کو تیل دیں گے. بیسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چائنا جیسا ملک بھی اپنے جو مفادات ہیں ان کے لیے، وہ حالانکہ ایران سے سب سے زیادہ تیل ملتا ہے، سستا بھی مل سکتا تھا، لیکن وہ دوسرے ممالک سے لینے کے لیے تیار ہو گیا. ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اپنے مفادات کے لیے، اچھا اب ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر امریکہ اور چائنا کی اس گریٹر لیول پہ اتنی کوآپریشن ہے، تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کے ساتھ چلے جائیں گے، تو کیا جب ایک ہماری اپنی جنگ شروع ہوگی امریکہ کے ساتھ جو چل رہی ہے، کیا چائنا
اس میں ہمارا پورا ساتھ دے گا. میں اس میں چونکہ سمی نے بھی کچھ دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ انڈیا کا رول افغانستان میں بنایا جا رہا ہے. دیکھیں افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا اپنا ایک رول رہا ہے. ہمارے افغانستان سے تاریخی سیاسی جغرافیائی رشتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے. یہ اب نوشتہ دیوار ہے اور اس نے وہاں جانا ہے. وہ اپنی جو شکست کا ملبہ ہے وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں. پارلیمنٹ نے 2 ریزولوشن پاس کی. ایک تو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد دہشت گردی کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا وی این جو ہے اسے ہی بروئے کار لانا چاہیے. پہلی ریزولوشن یہ تھی کہ ہمیں دہشت گردی کی جنگ میں اپنے رول کو کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط کرنا چاہیے. ہم نے ریزولوشن پاس کی, اس کے بعد ہم نے وہ باسکٹ میں پھینک دی. دوسری ریزولوشن آپ دیکھیں کہ احسان ایبٹ آباد کے بعد جو آئی کہ اس کے بعد یہ سلالہ پہ حملہ ہوا. بات ہے کہ جب ہم میمو سکینڈل کا ذکر کرتے ہیں تو میمو سکینڈل ہم کہتے ہیں جی کہ وہ غلط ہے, لیکن خود آرمی چیف نے اگر یہ بات کی ہے یا پاکستان کی اور پولیٹیکل فورسز نے, اسی لیے یہ معاملہ کورٹ میں ہے کہ میمو سکینڈل کی تحقیقات اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے حوالے سے اپنا ایک ایجنڈا ہے اور وہ پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا, وہ پاکستان کو ترقی یافتہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے اپنا وزن ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ڈالا ہے. لڑوایا ہمیں ہے, ہمارے رزلٹس ہم سے نہیں ہیں, لیکن اپنا وزن اس نے انڈیا کے ساتھ ڈالا. فائدے انڈیا کو. اس میں شازیہ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, سلمان غنی صاحب نے یہ جو بات کہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو بالادستی حاصل ہے اور وہی تمام چیزوں کو تعین کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ٹیکنوکریٹس نہیں ہوتے, چیزوں کی ٹیکنیکلٹی کو نہیں سمجھتے. ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی کی ہماری جو متن تیار ہو رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, مجھے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ فورن آفس نے اس لینگویج پر اعتراض کیا ہے. فورن آفس کا یہ کہنا ہے, انہوں نے جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی قراردادوں میں اور جس طریقے سے آپ پاکستان کی ترجیحات کا تعین کرنے جا رہے ہیں غالباً اس انداز سے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. ہم آئسولیشن میں نہیں جا سکتے, ہمیں پوری دنیا کے ساتھ مل کے رہنا ہے. تو پارلیمنٹ بالادست ضرور ہے, لیکن پارلیمنٹ اس بات جو پارلیمنٹیرین کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے جو جہاں پر کوئی ٹیکنیکل ایشو آتا ہے اس پہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں فورن آفس ہے جیسے, ان کو امپاور کرنا چاہیے, ان کی رائے لے کے پھر ایک مکس آف آل ایک پالیسی تیار کرنی چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ ایک پارلیمنٹیرین جو فیصلہ کر دے گا وہی ہمیں مانا جائے گا, غالباً یہ اس سے ہم بڑی دیر سے خاموش بیٹھے. آپ لوگوں نے جو اپڈیٹس دی تھی, اپنے اپنے شہر کی خبریں بتائی تھی, ریحان نے بڑی ایک اہم خبر بتائی تھی, وہاں پر ایک گھناؤنا جرم گھناؤنا کاروبار شروع ہو گیا ریحان گھٹکے کا. اس سے پہلے رپورٹس بھی دکھاتے رہے ہم لوگ, بہت زیادہ خبریں بھی اس حوالے سے دیتے رہے, لیکن اس کاروبار کو بند نہیں کیا جا سکا. ریحان کراچی میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں شازیہ, وجہ یہ کہ کوئی سنسیئر نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ, صوبائی وزیر داخلہ, سارے لوگ اخبارات اور میڈیا کے بیانات حد تک ہوتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی ملی بھگت سے اور دیگر لوگوں کی ملی بھگت سے جو گٹکے کا گھناؤنا کاروبار یہ جاری ہے. محکمہ صحت نے ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ اگر گٹکے کاروبار پہ فوری طور پر پابندی نہیں لگائی گئی تو کئی ہزار افراد کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن وہ صرف بیانات ہوتے رہے, کوئی بھی ادارہ, کیونکہ کوارڈینیشن, جیسے قاضی صاحب ہمیشہ ہمارے پروگرام میں کہتے ہیں کوارڈینیشن نہیں ہے. محکمہ صحت کہتے ہیں ہم نے پولیس کو کہہ دیا, پولیس کہتی ہے ہم نے محکمہ صحت کو کہا ہے جی آپ خود کارروائی کریں. تو تمام ادارے, کوئی سنسیئر ہی نہیں ہے. اور شہر بھر میں ہزاروں من ڈیلی گٹکا بنایا جا رہا ہے اور فروخت کیا جا رہا ہے شہر کی مختلف سڑکوں میں, مضافاتی علاقوں میں, جہاں کم عمر, سب سے بڑا جو اس میں خطرناک بات یہ کہ کم عمر کے بچے, اس میں 16 سے لے کے 20 سال تک کی عمر کے بچے اس میں زیادہ لڑکے انوالو ہو رہے ہیں جو کھا رہے ہیں. لیکن پولیس کیونکہ اپنے طور پر کام کر رہی ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں, روک تھام کوئی نہیں ہے, صرف بیانات دیے جا رہے ہیں اور یہ بڑا الارمنگ ہے. اکثر تو پولیس اہلکار بھی وہاں پر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ظاہر ہے جب وہ خود کھائیں گے تو ایکشن کون لے گا اس پر. اس کے علاوہ کراچی سے کچھ اہم خبر ہے؟ جی بالکل, میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ڈالر کی جو قدر ہے اس کو رکھنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ کراچی آئے تھے, انہوں نے اجلاس کیا تھا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ڈالر کیونکہ 92 تک پہنچ گیا, اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو کریک ڈاؤن جب شروع کیا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. پہلے ڈالر 86 کا تھا تو کارروائی ہوئی 3 سال تک, اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جب انتظار کیا گیا ڈالر 92 کا ہو جائے گا اس کے بعد کارروائی کریں گے, اور اب بھی یہ ہوا. اب ایف آئی اے کو اور دیگر اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جائے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک مزیدار بات, سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے نیب کارروائی کر رہی ہے, جو نیب زدہ لوگ ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کے منظور نظر افسر تھے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سجاد حیدر, وہ نیب زدہ تھے, وہ پہلے ہی بھاگ گئے. جب پتہ چلا جو نیب کارروائی کرنے والی ہے تو انہیں پہلے ہی یہاں سے نکال دیا گیا, ان کا نام ای سیل میں بھی تھا.
تو یہ جس ملک میں یہ ہو رہا ہو تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی کوئی جو ایف آئی اور دیگر ادارے سنسیریٹ ہوں گے کسی کے لیے؟ میں ان کی بات ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات انہوں نے ڈالر کی بات کی اور میں آپ سے اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں ریمیٹنسز آئیں کہ جی 2006 سے لے کے 2011 تک 4.6 بلین ڈالر سے یہ تقریباً 11.2 بلین ڈالر ہوگی. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر پیسے سعودی عربیہ سے آ رہے ہیں یا یہ پیسے جو ہیں وہ دبئی سے آ رہے ہیں. دبئی جو خود ڈیفالٹ کر رہا تھا تو یہ ریمیٹنسز نہیں ہے بلکہ کالے دھن کی یلغار ہے کہ جس ملک میں آپ کی انڈسٹری تو بیٹھ رہی ہے, آپ سوائے موبائل فونوں کے کوئی کام نہیں ہو رہا, ہر چوک پہ بینک کھل رہا ہے. یہ وہ ایشوز ہیں کیونکہ یہ تھریٹن کر رہے ہیں اس سوسائٹی اور ریاست کی ویری فیبرک جو ہے. اس لیے ہم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ گٹکے کا ایشو ہو یا اور یہ جو ایشو آپ کے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریئل ایشو جو ایگزسٹینشیل ایشو ہیں جو ہماری بقا سے منسلک ہے اس میں کوئی بات نہیں, میمو پہ بات ہو رہی ہے. اچھا ریحان, ایک مجھے آپ کا لینا تھا ایک فیڈ بیک. ایک وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہم بنا رہے ہیں, کراچی میں انہوں نے یہ بات کہی. آپ کی کیا ایم کیو ایم سے کوئی بات ہوئی کہ اس حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا ان کو وزیر داخلہ صاحب کو ایم کیو ایم کی حمایت اس میں حاصل ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کہتی ہے جو ہمارے ذرائع انہوں نے یہ تو نہیں بولا کنفرم کیا, لیکن وزیر داخلہ جو ہمیشہ صرف بیان دیتے رہتے ہیں, ہر بڑی خبر پہ رپورٹس مانگتے رہتے ہیں, وہ مجھے بھی لگتا ہے کل کافی دن رات تک وہ کراچی میں رہے. اگر ایسی کمیشن بننا تھا تو یہ انہوں نے کہا کہ جی ایک میڈیا سے بات کرتے بالکل کہا ہے رات میں, لیکن ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں. انہوں نے کسی سیاسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا, صرف اپنی پارٹی کو بتایا جی اس طرح ہونا چاہیے. اب یہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے, کمیشن بننا چاہیے, یہ بات انہوں نے تنزن کہی تھی وزیر داخلہ نے, جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے. بات یہ کہ جب ہم این آر او کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ٹارگٹ ہے وہ تو 25-30 سیاستدانوں کو کیا گیا. یہ 8,339 لوگ ہیں اور اس میں آپ دیکھیں جرائم پیشہ بیوروکریٹ بھی ہیں, اس میں ایکس جنرلز بھی ہیں اور اس میں سب سے بڑی تعداد میں جرائم پیشہ لوگ ہیں جو قتل و غارت میں ملوث رہے ہیں. آخر کیا وجہ؟ دیکھیں دنیا کے اندر معاشروں میں جو انصاف اگر قائم ہوتا ہے تو انصاف ہوتا نظر بھی آتا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صرف اس میں سیاستدان یا بیوروکریٹ انہیں تو سامنے کیا گیا ہے, لیکن جو جرائم پیشہ لوگ تھے جو قتلوں میں ملوث تھے. سلمان صاحب ایک اور بات ہے کہ وہ سارے جرائم پیشہ نہیں تھے. ہمیں سب کو یہ پتا ہے کہ ایم کیو ایم جو تھی وہ ایک سیاسی طور پر وکٹم بنی اور بہت سارے ایم کیو ایم کے ورکرز کو ان کے اوپر جرائم کے مقدمات بنائے گئے جو غلط ہے, اس لیے انتقامت بنائے گئے تھے. تو جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ جو سیاسی ورکر جو جرائم جن کے اوپر غلط الزامات لگا کر انہیں مجرم بنا دیا گیا ان کی بھی تو ہر دور میں دیکھیں بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی میں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن جو لوگ کیسز کورٹ سے کلیئر ہونے چاہیے. ریحان کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں شاہ جی, ایسے مقدمات بھی درج ہوئے کہ جو جیسے سمیع ابراہیم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ لوگ بیرون ملک تھے, کہا گیا جی فلاں علاقے میں وہ خود آئے, انہوں نے فائرنگ کی اور چلے گئے. جب ان کے بارے میں کورٹ نے پوچھا جی وہ کدھر ہیں تو کہا جی ان کے ڈاکومنٹ پیش کیے, وہ تو بیرون ملک ہیں. تو ایسے مقدمات بھی درج ہوئے جن کا جو پاکستان کورٹ سے کلیئر ہونے چاہیے سارے معاملات جو ہیں. نہیں کورٹ نے کلیئر کیا ان کو. بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جس میں ایک شخص کے خلاف 20-50 مقدمات درج ہوئے ہیں جی اس کے حکم پر. تو پولیس جیسے ہم کہتے رہے ہیں پولیس ہمیشہ, لیکن دیکھا جائے تو این آر او میں زیادہ ٹارگٹ جو وہ سیاستدانوں کو ہی کیا گیا, سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اور دیکھیں یہ بات جو سچی ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی. ایم کیو ایم اس حوالے سے بہت بڑا وکٹم ہے. ایم کیو ایم کے سینکڑوں جو کارکن ہیں ان کو پھنسایا گیا. ایم کیو ایم کے بھی وکٹم ہے, ہمیں ان کی بات بھی کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ جو لوگ جرائم پیشہ, میں کسی کی بات نہیں پیپلز پارٹی میں ہوں, جماعت اسلامی میں ہوں یا کسی میں ہوں, جب کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے ان کورٹ سے بری بھی کیا ہے. بھائی یہ کورٹ تو اب آزاد ہوئی ہے نا, جب وہ فیصلے کورٹ نے کیے سب کچھ یہی ہو رہا تھا, یہی سارے لوگ بری بھی ہوئے. اب یہ بہتر ہے کہ جو لوگ قتل و غارت کسی پارٹی سے ہو انہیں اس میں اپیئر ہونا چاہیے, این آر او پر عمل تو کرنا چاہیے. اچھا پروگرام کا وقت کم میں رہ گیا, آپ نے ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ رپورٹ دی تھی ایرا کے حوالے سے. میں ایرا کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کہا کہ 70% لوگ جو ہیں غربت کا سندھ میں شکار ہیں. یہ لوگ جو 80,000 یا لاکھ کے قریب مارے گئے تھے اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ برباد ہو گئے, گھر ان کے جو ہے وہ ان کا سارا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا. تو آج وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں ایرا والے کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, جب ہم 10 بلین 18 بلین یا 2 بلین ایلوکیٹ کرتے ہیں تو وطن عزیز میں کتنا پیسہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے. کنٹریکٹر کیا لے گیا, ٹھیکہ کدھر چلا گیا, بیچ میں کک بیکس کتنی آ گئی. تو اگر اس کو بھی مد نظر رکھیں تو وہ یہ اب 1.3 بلین انہوں نے دیا ہے اس دسمبر تک. تو وہ لوگ کتنی 4-5 سردیاں گزار چکے ہیں باہر وہ لوگ. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں ویل چیئر پہ لوگ جو ہے نا وہ مظاہرہ کرنے آتے ہیں, جن کے کمرے یہ وہ ایشوز ہیں شازیہ, جس کو میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ
बुनियादी ये लोग हैं, ये है जमहूरियत, ये है जमहूर जिनका हमें आसरा बनना है, जिनके पास हमने जाना है। वो जमहूर ये कह रहे हैं, अभी समी साहब कह रहे थे जी अब कोर्ट आजाद हुई, चलो अब आजाद होगी तो अब इनका मुकदमा करा लें, होगा नहीं होगा। एक और अहम खबर आपने बताई थी कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन लाड़काना में, जी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन लाड़काना में, और ये स्टेट बैंक के फिगर हैं, मैंने नहीं बनाए, ये 16% वहां पे है और सियालकोट में 5.9% है। मैं ये बात कह रहा हूं, एक मुल्क है, एक ही यानी ये इसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है कि एक ही चीज है वो यहाँ जो है वो बहुत कम कीमत पे बिक रही है और वहां जो ज्यादा पसमानदा इलाका है वो बहुत ज्यादा महंगी बिक रही है। क्यों वाई इसलिए कि ये प्रायोरिटी नहीं है। और इलाका भी किनका जो आज जवानों में जहाँ पे 3 प्राइम मिनिस्टर या 4 प्राइम मिनिस्टर जहाँ से हुए हैं और आज भी जिनकी गवर्नमेंट है, मैं ये कहता हूँ कि प्रायोरिटी, मैं ये नहीं, मैं किसी को, और एक बात मैं और भी कह दूं, जरदारी साहब हो या कोई हो, बखुदा मेरी कोई जाती रंजिश नहीं, मेरा कोई उनसे, पंजाबी में कहते हैं धड़ा बना साजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब ने अगर सेहत करनी है तो पंजाब मैं ये महंगाई की और इसी तरह बात कर रहे हैं कसाद बाजारी की, इस वक्त जो एक सबसे बड़ा यूरोप हम समझते थे बड़ा तरक्की याफ्ता और बड़ा एक डेवलप्ड खित्ता है दुनिया का, वहां पर भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अब यूनान जो है मार्च में उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपना जो कर्जा था उसकी रीपेमेंट करें, और वो जिसकी वजह से वो दिवालिया होने जा रहा है। और जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो कंपनी है रेटिंग की, उन्होंने 9 यूरोपियन ममालिक की रेटिंग को कम कर दिया है जिसमें फ्रांस भी शामिल है। काजी साहब ने जो बात की है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई ऐसा सिस्टम जरूर मौजूद होना चाहिए जिसमें एक जवाबदेही हो सके। बात ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम की मैं बात इसलिए करता हूं कि जिन इश्यूज का इन्होंने जिक्र किया ये उनसे मुतल्लिक है। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बनाएंगे इस तरह की, चलें ये एक अलग बहस है, इस सिस्टम पर भी किसी और प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।